اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری بہنوں اور بھائیوں، معراج کی رات جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوسری بات، اپنی امت کو بتائیے گا کہ جنت کی زمین پلین ہے، پدری ہے۔ جنت کی زمین میں اگر آپ کی امت درخت لگانا چاہتی ہے تو جنت میں درخت لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی امت کہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جب جب آپ کی امت یہ ایک ایک لفظ پڑھتی جائے گی تو ان کے نام کا جنت میں درخت لگتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کل وہ قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ ان درختوں کے میوے کھائیں گے۔ الحمدللہ، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ جو بندہ بھی ان ذکر میں سے ایک یہ ذکر بھی ہے لا الہ الا اللہ، اس کو پڑھتا ہے، اس کے بارے میں سونے محبوب سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جو لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے سے 99% بیماریاں دور فرما دیتا ہے، اور سب سے کم درجہ کی بیماری اس کے پڑھنے سے انسان سے دور کر دی جاتی ہے، وہ غم اور فکر ہے۔ اللہ اکبر۔ آج انسانوں کو جو سب سے بڑی بیماری ہوئی ہے وہ فکر اور غم اور ٹینشن ہے، تو اس کلمہ کے پڑھنے سے اللہ پاک اس بندے سے غم اور فکر ہمیشہ کے لیے دور کر دیتے ہیں۔ یہ بتایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور اس کی مزید فضیلت کون بتا رہے ہیں؟ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کون بتا رہے ہیں؟ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں رہی میری بہنوں اور بھائیوں، صرف کمی ہے تو ہماری جو ہم پڑھتے نہیں۔ جو ہی ہم اس کلمے کو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو پڑھنا شروع کریں گے جنت میں درخت لگتے جائیں گے۔ اس کو پڑھنا شروع کریں گے نیکیاں بڑھتی جائیں گی، گناہ معاف ہوتے جائیں گے۔ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو ٹینشن دور ہوگی، فکر غم دور ہوں گے، فکر غم دور ہوں گے، چاہے وہ غم اولاد کے ہوں، مال کے ہوں، دولت کے ہوں، گھر کے ہیں، شادی کے ہیں، تمام غم جو بھی انسان کو ہوتے ہیں۔ اور اس کلمے کو جیسے ہی میں پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کروں گی، اس کلام کی وجہ سے میری اور آپ کی غم اور فکر دور ہو جائیں گی۔ او لوگوں، اس کلام کی وجہ سے میرے اور آپ کے غم اور فکر دور ہو جائیں گی، اور لوگوں کی غم اور فکر دور ہوتی ہیں جو زیادہ پڑھتے ہیں۔ جو نہیں پڑھتے یا پھر بھی ایک دو بار پڑھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں
اور پھر کہتے ہیں یہ نہیں کوئی اور وظیفہ دیکھتے ہیں، وہ بیچارے اس کے اثر اور اس کی برکت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ڈٹ کر جم کر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ جیسے ہی آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، بیماریاں، پریشانیاں اور غم بھی دور ہوں گے، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے سے آپ کی زبان میں اثر بڑھتا جائے گا۔ آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، بیماریاں، پریشانیاں اور غم بھی دور ہوں گے، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے سے آپ کی زبان میں اثر بڑھتا جائے گا۔ جب وہ زبان دن میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھے گی، پھر سوچئے وہ زبان اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے گی، وہ دعا کتنی جلدی قبول ہوگی۔ تو میں آج سب بہن بھائیوں سے گزارش کروں گی، پچھلی زندگی میں توبہ کریں، فضول باتوں سے ہٹ جائیں، جتنا ہو سکے معافی مانگے اپنے اللہ پاک سے، جتنا ہو سکے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ انشاءاللہ دین اور دنیا دونوں جہانوں میں اللہ پاک رنگ لگا دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف کریں، اللہ پاک ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔